السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھومن ناصرین. دوست نہ رہا. وزیر اعظم عمران خان کے سب سے قریبی سمجھے جانے والے جہانگیر ترین خود اپنی ہی حکومت پر انتقامی کارروائی کا الزام لگا رہے ہیں. اس سے پہلے ایسی زبان اپوزیشن بولتی تھی. خیر، ایک سالہ طویل خاموشی جہانگیر ترین نے یہ شکوہ کرتے ہوئے توڑی کہ میں تو دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہو. یہ بھی کہا کہ مجھے دوست ہی رکھو، یعنی دشمن مت بناؤ. جس پر جہانگیر ترین یہ گفتگو کر رہے تھے. ان کے ہمراہ کچھ اراکین اسمبلی بھی تھے جو جہانگیر ترین کی حمایت تو کر رہے تھے لیکن حکومت کی کارکردگی سے مایوس بھی تھے. آج جہانگیر ترین نے ایک عشائیے کا اہتمام کیا ہے اپنے حامیوں کے لیے. کل ان کی عدالت میں پیشی ہے اور وہ بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گے. ایاز امیر صاحب، تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہیں. حکومت اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ احتساب بلا تفریق ہو رہا ہے، لیکن جہانگیر ترین مشکل میں ہیں اور اکیلے نہیں ہیں. کتنے لوگ ان کے ہمراہ ہیں وہ آج سامنے آ جائے گا. کیا یہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی تو حکومت کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ظاہر ہے مشکل تو ہوگی اگر کوئی ایسی بات ہے، پر آیا وہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں یا نہیں، یہ تو دیکھنے کی بات ہے. پر یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ ان کا پی ٹی آئی کا اندرونی مسئلہ ہے. اس سے میں نے لاکھ کوشش کی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کوئی اپنے آپ میں جوش اور جذبہ پیدا کروں، پر میں کامیاب اس میں نہیں ہو سکا. اچھا، جہانگیر ترین خوش رہتے ہیں یا ناراض ہو جاتے ہیں یا دوست رہتے ہیں یا دشمن، ہماری صحت پہ کیا اثر، یہ تو پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. جو پی ٹی آئی کے اپنے مسائل ہیں، جو اس کی اپنی کارکردگی کی داستان ہے، اس میں کیا فرق پڑے گا. چینی تو ایک مثال بن گئی ہے اور چینی کا بڑا سکینڈل ہوا ہے. ابھی تک وہ کنٹرول حکومت کے آ نہیں رہا. جہانگیر ترین کے بارے میں حکومت کہتے ہیں اور ان کے ایسے نمائندے کہتے ہیں، شہزادہ اکبر صاحب جو خود متنازع ہیں، ان کی پتہ نہیں بہت ساری کہانیاں ہیں. وہ لوگ سننے بیٹھیں تو وہ کہانیاں ختم نہیں ہوتی. وہ جو ہے چیمپئن بنے ہوئے کہ دیکھیں جی صاف ظاہر ہو گیا کہ احتساب ہر جگہ ہو رہا ہے، وہ اس کا وہ لیول ہے. لیکن کچھ ہماری وہ جو ہے کوئی بات ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی اور ان کے لیے مشکل بنتی ہے نہیں بنتی. سچی بات ہے، اس میں میری دلچسپی پیدا ہو نہیں رہی اس موضوع. لیکن ایاز صاحب، اگر حکومت اندرونی بحران کا شکار ہوتی ہے تو یقیناً کارکردگی متاثر ہوگی اس سے. نہیں، کارکردگی کا تو آپ بات ہی نہ کریں کہ وہ جیسی جو کارکردگی چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے. جو روز ہم پڑھتے ہیں کہ جی اتنے ٹیکس اتنے لگنے ہیں، وہ بجلی کا ٹیرف اتنا بڑھنا ہے، تو کارکردگی تو ہمارے وہ سامنے ہے. کچھ جہانگیر ترین ہمت پیدا کر لیں اور کچھ قدم اٹھا لیں تو شاید پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں کوئی دلچسپی پیدا ہو جائے. لیکن وہ محتاط آدمی ہیں، بزنس انٹرسٹ ان کے بہت زیادہ ہیں. میرے خیال انہوں نے سر میں اپنا سر جو ہے وہ دیوار میں نہیں مارنا. لیکن آپ اس بات کا کریڈٹ دیں گے حکومت کو کہ احتساب بلا تفریق ہو رہا ہے؟ ہمیں تو احتساب کا اتنا صرف پتہ ہے کہ جب کوئی داستان شروع ہوتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، اس کا اختتام ہم نے نہیں دیکھا. اختتام بھی کسی داستان کا دیکھ لیں، چاہے وہ خسرو بختیار کا ہے یا شہباز شریف کا ہے یا حمزہ شہباز کا، پھر کچھ کہیں. یہ تو بس یہ احتساب ایسا ہے کہ بس شروع ہوتا ہے اور چلتا رہتا ہے. اصل میں مریم، وہ پی ڈی ایم نے ایاز صاحب کا دل توڑ دیا ہے. بڑی امیدیں تھی پی ڈی ایم سے کہ شاید کچھ اس ملک کے اندر کوئی نئی سیاست کچھ شغل میں لگے، لیکن یہ مجھ پہ الزام لگ رہا ہے، الزام. اور اس میں ٹھیک ہے، ایاز صاحب کو تو احتساب نتیجہ خیز نظر نہیں آ رہا. سلمان صاحب، آج جب جہانگیر ترین صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ میری وفاداری کا کوئی اور ثبوت کس کو چاہیے، یعنی پارٹی ان کی وفاداری پر شک کر رہی ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنی وفاداری کے ثبوت دیے ہیں. دیکھیں مریم، جنوبی پنجاب کی سیاست اور جنوبی پنجاب کے سیاستدان جو ہیں یہ بڑے ذہین ہیں. سیاست بڑی گہری ہے اور یہ لوگ اڑتی چڑیا کے پر پہچانتے ہیں. رد عمل نام کی چیز ان کی کوئی نہیں ہے. کبھی حکومتوں کے خلاف یہ حرکت میں نہیں آتے، اور اگر یہ آپ کو چیخو پکار کرتے نظر آئیں اور ان کی جانب سے رد عمل ظاہر ہونے لگے
تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی بات ضرور ہوتی ہے. اچھا. چونکہ یہ ایسے حرکت میں کبھی نہیں کیونکہ جنوبی پنجاب کے پرندے مسکن بھی بدلتے دکھائی دیتے ہیں. میں اس لیے کہا نا کہ اب آپ کو یاد ہوگا میرا خیال اس میں حوالہ کہ جب جنوبی پنجاب صوبے کی بات کی تھی تو نون لیگ کے منسٹرز تھے, وہ لوگ بیٹھے تھے, اور وہ آپ نے دیکھ لیا سارا کیا تھا کہ وہ ایسے حرکت میں نہیں آتے, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. اب آ جائیں جہانگیر ترین صاحب کی سیاست پہ. دیکھیں اس حکومت کے قیام میں, خاص طور پہ پنجاب حکومت میں کہ حکومت سازی کے عمل میں جہانگیر ترین صاحب کا ایک رول رہا ہے, اور ایک وقت تھا کہ وہ نمبر 2 کہلاتے تھے, کہ ماضی کے اندر نمبر 2 کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین کے درمیان ایک کشمکش رہی ہے. لیکن پھر یہ وقت آیا جب وہ نااہل قرار پائے تو خان صاحب نے انہیں خاصا قریب کیا تھا, اور جنوبی پنجاب میں جو وزن تھا جہانگیر ترین جس کے پلڑے میں ڈالتے تھے اسے ٹکٹ مل جاتی تھی. اب یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ دیکھیں جب یہ جو نمبر 2 لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ایک وقت آتا ہے کہ نمبر 1 کو بھی یہ ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے. کہ نااہل وہ ضرور ہوئے تھے لیکن اس کے بعد حکومتی فیصلوں میں بھی وہ بہت کچھ کرتے نظر آتے تھے. یہ سلسلہ جو ہے یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سے شروع ہوا کہ ریزرویشن ان کے حوالے سے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سے تھی کہ جی وہ بڑے احکامات جاری کرنے شروع کر دیے تھے, اور بڑے احکامات کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ نمبر 1 نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو یا تحریک انصاف کا ہو, وہ ایسے چلنے نہیں دیتے. اب آ گیا کہ چینی اسکینڈل میں ان کا نام, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دراصل لڑائی تحریک انصاف کے اندر کی ہے. اور چینی اسکینڈل آیا, آٹا اسکینڈل آیا, چونکہ اسد عمر صاحب بھی جب وزیر خزانہ تھے ان کو نکالنے میں بھی جہانگیر ترین صاحب کا ایک رول تھا, اور شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کی ٹیم کی ایک ریزرویشن بھی تھی. اب میں ابھی اس کو اس لیے بغاوت قرار نہیں دیتا کہ بات یہ کہ ابھی انہوں نے ایسی کوئی بات کی نہیں ہے کہ وہ کورٹ کے باہر گئے, انہوں نے وہ جو آپ نے فکرے کہے, لیکن انہوں نے سازش کی بات تو کی, تو آپ کو لگتا ہے کوئی سازش ہو رہی ہے ان کے خلاف؟ راجہ ریاض صاحب پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, راجہ ریاض صاحب بھرپور انداز میں ان کی ترجمانی کرتے نظر آ رہے ہیں. آج جو اس وقت اشائیہ ہونے جا رہا ہے, اگر تو چونکہ عدالت میں 17 لوگ موجود تھے جن میں 3-4 MNA تھے, باقی MPs تھے, اگر تو تعداد کم ہو جاتی ہے پھر تو سمجھ آئے گی کہ معاملہ ختم ہونے جا رہا ہے, یا کچھ لوگ پرائم منسٹر صاحب کو یا حکومت کو یہ باور کروا رہے ہیں. جو میرے علم میں ہے کہ آج کے فیڈرل منسٹرز بھی تھے, انہوں نے بھی بات کی ہے کہ اس سے ہماری پارٹی جو ہے ڈیمیج ہو رہی ہے. کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ایک سافٹ کارنر بھی ہے, جن لوگوں کو ٹکٹ لے کے دی ہوتی ہے یا انہیں وزارتیں دی ہوتی ہیں, سافٹ کارنر ضرور ہوتا ہے. وہ ٹیلی فون پہ واٹس ایپ پہ کال کر کے ہمدردی کا یقین ضرور دلاتے ہیں, وہ وہاں پر موجود ہوں یا نہ ہوں. لیکن اگر آج یہ تعداد بڑھتی ہے, چونکہ یہ چیزیں چھپنے والی نہیں ہیں کہ لازمی وہاں پر میڈیا موجود ہے, میڈیا کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا, تو پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. دیکھیں پنجاب کی سطح پہ جب جہانگیر ترین ایکٹیو ہوں گے تو جہانگیر ترین صاحب کا رول جو تحریک انصاف میں آ کے نہیں بنا. وہ ماضی کے اندر بھی فیڈرل منسٹر رہے ہیں, وہ کاف لیگ کے فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں, وہ شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں, تو رابطے ان کے ہر سطح پہ موجود ہیں. پیپلز پارٹی بھی رابطے کر رہی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اور شاید کہیں چلے جائیں, پیپلز پارٹی میں شاید نہ جائیں. اچھا, کہ کچھ پتہ ہوتا ہے, فیملی بیک گراؤنڈ ایسی ہے, لیکن اس وقت دیکھیں ان کے رابطے تو موجود ہیں. ابھی تک وہ جو بغاوت والی بات ہے, بغاوت والی بات نہیں ہے. اگر آج اراکین اسمبلی کی تعداد ان کے شائعے میں بڑھ جاتی ہے, اور کل جب وہ کورٹ میں جائیں گے کہ وہ تعداد اراکین اسمبلی موجود ہوں گے, تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوگی حکومت کے لیے, اور خاص طور پہ پنجاب حکومت کے لیے. اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں, دیکھیں بات یہ وہ جو پنجاب میں بات ہو رہی تھی بلاول صاحب نے کہ جی حمزہ شہباز آ جائیں, حمزہ شہباز نہیں آئیں گے تو چودھری پرویز الہی سے رابطہ کریں گے, کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. دیکھیں مسلم لیگ نون بڑی کلیئر ہے, وہ تو کوئی نہ عدم اعتماد کے حق میں ہے, نہ وہ پنجاب کے اندر بڑا کوئی اپسٹ چاہتی ہے. البتہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کہیں نہ کوئی ریزرویشن موجود ہے, اور وہ وہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر اگر حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا یا اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا کپتان جو ہے وہ ناکام ہے. لہذا ہو سکتا ہے یہ معاملہ پھر آگے کی طرف بڑھے, اور یہ اس حوالے سے ستمبر اکتوبر امپورٹنٹ ہوگا. اور اس وقت جب آگے بجٹ آنے والا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا فیکٹر اگر اسی طرح چلتا رہا تو کوئی اپسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کڑیوں سے کڑیاں ملائی جا سکتی ہیں؟ یہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ ایک طرف پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے, پیپلز پارٹی پنجاب میں انٹرسٹ لے رہی ہے, جہانگیر ترین ناراض ہو رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی جہانگیر ترین سے رابطہ کر رہی ہے, کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں جو یہ دو مختلف پروسیسز چل رہے ہیں, اگرچہ اس کا نیٹ ایفیکٹ یہی ہے
کہ آپ کی جو پولیٹکس ہے وہ زیادہ فریگمنٹ ہو گئی ہے، پی ڈی ایم فریگمنٹ ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کے اندر مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو جب پولیٹیکل فورسز ڈیوائیڈ ہو جائیں، ویک ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا وہ اپنی مرکزیت کسی نظام میں قائم نہیں رکھ سکتی. تو اس لیے جو دونوں طرف جو اس وقت کرائسس ہے، پی ڈی ایم کے اندر اور پی ٹی آئی کے اندر، اس کا نقصان نہ صرف پی ڈی ایم اور نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پورے پولیٹیکل پروسیس کی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو ہوگا. یعنی جو یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ اس کی پولیٹیکل کی پرائمیسی ہونی چاہیے اس نظام کے اندر، وہ اگر یہ آپس میں لڑیں گے تو وہ پرائمیسی نہیں ہو سکتی. اب آئیے ذرا یہ جو ہے جہانگیر ترین صاحب والے پہ جو آپ نے ایشو ریز کیا ہوا ہے، دیکھیے وہ کافی محتاط انسان ہیں، لہذا فوری طور پر تو وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے. لیکن میرے نزدیک جو موجودہ صورتحال ہے وہ ایک طرح کا وارننگ سگنل ہے عمران خان کے لیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو تو اپنی شکایات و گلے ہو سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین کی اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو اس وقت حکومت کی کارکردگی، فیڈرل حکومت کے رویے اور پنجاب کی حکومت کے رویے کی وجہ سے ناراض ہیں. وہ سب کے سب اس طرف اکٹھے ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں. بنیادی جو مسئلہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو ٹھیک ہے ہونی چاہیے، لیکن اس میں دو مسئلے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ گڑبڑ ہونے کا ہمیں امکان نظر آتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی نان ڈسکریمنیٹری بیسس پہ کرنی ہے تو یہ سلیکٹیولی کیوں ہو رہی ہے؟ کسی کے خلاف ہو رہی ہے، کسی کے خلاف نہیں ہو رہی. شوگر ملز تو کتنی ہیں اور کتنے بڑے بڑے لوگوں کی ہیں، کچھ کے خلاف ہو رہی ہے، کچھ کے خلاف نہیں ہو رہی. کن کے خلاف نہیں ہو رہی ڈاکٹر صاحب؟ آپ یہ دیکھ لیجئے کتنے شوگر ملز ہیں اور کتنوں کے خلاف کارروائی. اس وقت تو فوکس میں ایک ہی بندہ آیا ہوا ہے، باقیوں کے خلاف آج اخبار میں ایک نام تھا، ایک اور شخص کا نام تھا جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے. یا تو آپ دیکھیے سب کے خلاف ایک یونیفارم طریقے سے ٹریٹ کیجئے. ایک ایشو ایک کے ساتھ ریز کرتے ہیں، وہی دوسرے کے ساتھ کیجئے، وہی تیسرے کے ساتھ کیجئے، وہی چوتھے آپ ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک تو قابل اعتراض بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ نان ڈسکریمنیٹری پروسیس نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم کے نزدیک تو بلا تفریق احتساب جی وہ ہوگا، وزیر اعظم کی اپنی رائے، میری اپنی رائے. اچھا دوسرا فیکٹر اس میں یہ ہے کہ ابھی معاملہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گڑبڑیں کی ہوں، لیکن ایک پروپیگنڈا کیمپین چل رہی ہے جس میں حکومت شامل ہے. دیکھیے اگر میڈیا میں کوئی شخص آ کے بات کرتا ہے، میں اگر کہتا ہوں تو اس کا الزام حکومت پہ نہیں آئے گا کہ حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے. جو حکومت کے وہ ہے نا ایڈوائزر شہزاد اکبر صاحب، ان کے اگر بیانات کو دیکھیں تو جہانگیر ترین تو مجرم، جہانگیر ترین نے تو بڑے غلط کام کیے ہوئے ہیں. تو میرا نزدیک عمران خان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی ترجیحات میں چند ایک بیوروکریٹ اور چند ایک نان الیکٹڈ ایڈوائزرز اہم ہیں، یا پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ کے ممبران اہم ہیں، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کے ممبران. عمران خان کو اب یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اس میں توازن قائم رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں رکھا جا سکتا. اس وقت توازن نہیں ہے اور یہی ایک بڑی ڈس سیٹسفیکشن کی وجہ ہے. لہٰذا ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ترجیح الیکٹڈ لوگوں کو دیں، نان الیکٹڈ اور چند مخصوص سلیکٹڈ بیوروکریٹ ان کو ایک طرف کریں اور الیکٹڈ کے ذریعے چلیں گے تو یہ ان کے اندر کا کانفلکٹ کم ہو جائے گا. ورنہ میرے نزدیک ان کا اندرونی مسائل پارٹی کے اندر زیادہ شدید ہوں گے اور اس کا نقصان صرف عمران خان کو نہیں ہوگا بلکہ پورے سیاسی نظام کو. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی نظر میں عمران خان توازن قائم نہیں کر پا رہے. خبر چاہیے آپ سے، آج عشائیے میں کون کون آ رہا ہے؟ دیکھیں زیادہ تر تو لوگوں کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہی ہے، اور میں تھوڑا سا یہاں پہ جو اعتراض کرنا چاہوں گا، پروٹیسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جنوبی پنجاب اور یہ لسانی تعصب کے اوپر کامنٹ ہوا ہے نا کہ جنوبی پنجاب والے ایسے ہی کرتے ہیں ہر جگہ کے اوپر، جس پولیٹیکل پارٹی کو چانس ملتا ہے تو وہ اسی طرح کرتے ہیں. بڑے ذہین لوگ ہیں، زیادہ ذہین ہونا چاہیے، اس پہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا دوسری کریکشن وہ جو ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ وہ 21 کی 21 جو ملے ہیں وہ تمام کے خلاف انویسٹیگیشن ایف آئی آر وہ سارے کا سارا مسئلہ شروع ہو چکا ہوا ہے. چونکہ جہانگیر خان ترین کی پروڈکشن میرے خیال میں سب سے زیادہ ہے اور چونکہ وہ ایک بڑی پولیٹیکل بڑی وضاحت نہیں سر، یہ فیکٹس ہیں میں ابھی آپ کو بھجوا دوں، اس طرح نہ کر رہا یہ ٹی وی پہ چل رہے ہیں والی بات ایک جو اچھا
ओके चलें, अच्छा हो गया। अब मरियम आपको अंदर की स्टोरी ये सुनाता हूँ। जहांगीर खान तरीन ने एक दिन पहले जो अदालत के सामने खड़े होकर ये क्यों कहा कि मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और साजिश का भी जिक्र स्टोरी किया। इस तरह चलती है कि रिसेंटली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जब सेनेट के अंदर इंतखाब होता है, आपको पता है वो पीपल्स पार्टी से हैं। अब उनका ताल्लुक तरीन फैमिली के साथ है। ताल्लुक किस तरह है? जहांगीर खान तरीन साहब की शादी हुई है मखदूम अहमद महमूद की बहन के साथ। मखदूम अहमद महमूद जो हैं वो JWD के 40% के शेयर होल्डर्स भी हैं। हल्का नंबर 78 और 70 और 80 से उनके वहाँ पे 2 बेटे MNAs भी हैं पीपल्स पार्टी की टिकटों के ऊपर, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है। JDW की जो कंपनी है उसके अपने कुछ जहाज़ हैं। वो जहाज़ जो भी उनके कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो मशहूर ज़माना जो जहाज़ हैं इस कंपनी के वो मखदूम अहमद महमूद साहब ने इस्तेमाल किए। जो रिसेंटली सेनेट के जो इलेक्शन के दौरान उन जहाज़ों की जो फ़्लाइट्स के दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मौजूद थे। कैंपेन हुई या वैसे उनके साथ थे, क्योंकि उनके साथ उनका ताल्लुक वास्ता रिश्तेदारी है। आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से जब हाँ एग्जैक्टली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से जब पूछा गया कि जी आप तरीन साहब से ही बात करें, उन्होंने कहा जी मेरे ताल्लुक वास्ता है, उनके साथ रिश्तेदारी है, तो मुझे क्या उनसे बात करने की ज़रूरत है। तो तरीन फैमिली या तरीन जो ख़ानदान है उनके इर्द गिर्द जो लोगों का ख्याल है, ख़ासतौर पर जहांगीर तरीन फैमिली का ये इस पे मानना है या वो सोच रहे हैं कि ये जो हमने काम नहीं किया, जहाज़ कंपनी का है, कंपनी के मालिक हैं मखदूम साहब, उनके रिश्तेदार हैं, पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है, तो डेफिनेटली उन्होंने कैंपेन की होगी। पैसे का इस्तेमाल भी जिस तरीके से एक ज़रूरत होती है वो हुआ है। तो इसमें तरीन साहब का ये कहना है, मेरी बड़े उनके करीबी लोगों से बात हुई भी, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता ही ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बकौल तरीन फैमिली के सोर्सेज के कि इमरान खान साहब को जो है के सामने एक गलत पिक्चर कोट कर रहे हैं कि एज इफ यूसुफ गिलानी का जो इलेक्शन है उनको जितवाने में मेरा कोई ताल्लुक वास्ता है या मेरे जहाज़ों का कोई ताल्लुक वास्ता है या मेरी कंपनी का कोई ताल्लुक वास्ता है, वो हरगिज़ ऐसी कोई वजह नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर जो है एक सोच पाई जा रही है वहाँ पे। तो हम देख अब आ जाते हैं सवाल के जी ये इन्वेस्टिगेशन, इससे पहले माजी में देखा जहांगीर तरीन का दिफा करते रहे, लेकिन अब खामोशी छाई हुई है। अब देखिए मुझे एक सवाल जो है ना आप ज़रूर पूछें सलमान गनी साहब से या रियाज साहब से भी, डॉक्टर साहब से भी, कि क्या ये इमरान खान ने या शुगर कमीशन की रिपोर्ट करवा के या शुगर कमीशन की रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस आई हैं उसके ऊपर आगे उसको प्रोसेस को आगे चला के क्या वो बुरा क्या कर रहा है? इमरान खान में इतनी अकल नहीं है कि उस जो शुगर कमीशन के अंदर अपने लोग हैं उनके अंदर बारी बरकम उनके बैंक बैलेंसेस उनके पास मौजूद हैं, उनका इन्फ्लुएंस है। अगर वो पार्टी से साइड पे होते हैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया तो उनकी पंजाब हुकूमत गिर सकती है, वफाकी हुकूमत गिर सकती है, क्योंकि थोड़े थोड़े लोग हैं। तो जहांगीर खान तरीन साहब इतनी बड़ी कुव्वत रखते हैं, लिहाजा ऐसे खाम खा में एक जो थोड़े बहुत अरब रुपए का वो मसला है, तो इसलिए क्यों इसने उसको मसला बना रहे हैं। हमारी जो मुलाकातें यहाँ पे हुई, कुछ लोगों से गपशप हुई या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पास, सलमान साहब मैं बिल्कुल कोई जो है इस पे करेक्शन नहीं दे रहा, उसके मुताबिक इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो मुल्क के अंदर ये जो शुगर का सारे का कारोबार है, ये 60-70 से भी आपको याद है वो इन्फॉर्मेशन तो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये ठीक बुनियादों के ऊपर नहीं हो रहा है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। उसके लिए उनको ये सारे का सारा फेस करना पड़ेगा, डेफिनेटली पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है कि हमारे जो पॉइंट यही है कि शुगर दिखाई नहीं दे रहा। खबर आप ये बताइए कि क्या कभी ऐसा मौका आ सकता है कि जहांगीर तरीन इमरान खान के खिलाफ खड़े हो जाएं, उनकी हुकूमत को घर भेजने के लिए कमर कस लें? सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरे से ये सवाल करती हैं तो मैं बिल्कुल अय्याज साहब के साथ या डॉक्टर साहब के साथ रहूँगा। मैं नहीं समझता कि जहांगीर खान तरीन कोई ऐसा काम कर सकते हैं और नियर फ्यूचर कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप बना के इमरान खान की हुकूमत या PTI की हुकूमत को पंजाब में या सेंटर के अंदर गिराएंगे। वो ही विल प्रोबेबली द लास्ट पर्सन जो कि ऐसा काम करें। मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ का अच्छी तरह अंदाज़ा है, इमरान खान के साथ उन्होंने वक्त गुजारा हुआ है, उनको पता है कि अगर इमरान खान के साथ उन्होंने ऐसा किया तो फिर मामला किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। लिहाजा ये सियासत इसी तरह चलेगी। वो इस वक्त ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, यानी आपकी नज़र में जहांगीर तरीन हमेशा दोस्त ही रहेंगे, दुश्मन नहीं बनेंगे। लेकिन अहम सवाल ये है कि जहांगीर तरीन की नाराज़ी से ऑपोजिशन जो कि खुद टूट फूट का शिकार है वो फ़ायदा उठाने की पोजीशन में है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। अय्याज साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त मुल्क की सियासी मंजरनामा आपके सामने है। अपोजिशन पहले हुकूमत के खिलाफ थी, अब अपोजिशन के खिलाफ ही है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन का रद्द-ए-अमल आ गया है हुकूमत के खिलाफ। क्या इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन को फ़ायदा उठा सकती है पंजाब और मरकज़ में? देखिए मरियम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अपोजिशन फ़ायदा उठाए या ना उठाए, हमारी सेहत पे क्या असर होगा। आज आप पीटीआई को निकाल दें और पीडीएम को आप हुकूमत में डाल दें, फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। पटवारी वही रहेंगे, थाने वही रहेंगे, तरीक़ाकार वही रहेगा, जिन्होंने टैक्स नहीं देना वो नहीं देंगे, जिनकी बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं वो रहेंगी। ये मुल्क जो है, ये अवाम का तो वैसे ही नाम है, ताकत का सर चश्मा अवाम है। वो तो भुट्टो साहब का नारा जो है उन्होंने लिया था और मेरे ख्याल उसके बाद किसी ने याद भी नहीं किया। ये मुल्क है सेठों का, जो बड़े बड़े सेठ हैं। शुगर माफिया वाले एक किस्म के सेठ हैं, बाकी सारे जो सेठ हैं जिस किसी को मौका मिलता है लंबा लंबा माल कमाते हैं। ये जो जहांगीर तरीन की बात हो रही है, इसने लंबा माल कमाया है। बाकी जो हैं ये जो बख्तियार और खुसरो और फलाना और टिमकाना, जिसका यहाँ पे चलता है रोकथाम यहाँ पे है कोई नहीं। तो दर्द रहता है का जी, अवाम को कौन सी रिलीफ मिलेगी इस सियासत में से? अवाम क्या निकाल लें, ये अवाम को क्या मिलेगा? इस मुल्क की पॉलिसीज ऐसी चलती रहेंगी। जहां तक पीटीआई की गवर्नमेंट की बात है, हैरानगी सिर्फ ये होती है कि इस गवर्नमेंट को चला कौन रहा है। इनमें बड़ी बड़ी तोपें ऐसे लोगों की हैं, ऐसे नाम हैं जिनका वो जो पंजाबी में कहते हैं ना अग है ना पिछ है। अच्छा। अब ये जो शहजाद अकबर साहब ये हैं कौन? इसकी अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका यार वो सीवी आप लिख के मुझे दें, शायद आप ना कर सकें। किसी को पता ही नहीं है ये कहाँ से आए हैं। वो एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, किसने चुना, क्या काम करते हैं, इफादियत उनकी क्या है। 2-3 और हैं, कई वो स्पोक्समैन बने हुए हैं, कई हमारे दोस्त हैं स्पोक्समैन, उनका नाम वो मेरे ख्याल बार बार नहीं लेना चाहिए। अच्छा। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे फनकार किस्म के इसमें वो बने हुए हैं। हुकूमत इनसे सही चलाई नहीं जा रही। ये एक कंसेंसस मुल्क में बन चुका है। आप डिस्कस तो कर रही हैं पीडीएम का। चीनी स्कैंडल आया, रिपोर्ट सामने आई, अब कार्रवाई तो कर रहे हैं इमरान खान साहब। भाई रिपोर्ट आ गया तो कौन सी चीनी जो है 2.5 साल में चीनी जो इनकी गिरफ्त में आ गई है, कभी एक्सपोर्ट हो रही है, कभी इंपोर्ट हो रही है, कभी सब्सिडी दी जा रही है। वो जो वारे न्यारे दिन है सेठों के, वो तो ऐसे ही हैं। आप सियासत की बात कर रहे हैं। सबसे अहम जो चीज़ें जो मुल्क में हुई हैं, एक तो जब सवाल जवाब किया था इमरान खान ने, तो उस खातून ने जो पूछा था उनसे कि जी घबराने की आप हमें इजाज़त दे दें, मेरे ख्याल उसने जो एक रिमार्क ने पूरे मुल्क में थरथली मचाई। या वो जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हाँ जी, जब जिसने पूछा कि सरेआम रेपिस्ट को फांसी मिलनी चाहिए, घुमा फिरा के पर्दे की फजीलत पे वज़ीर आज़म साहब जो है वो बैठ के बात करने कि सब कुछ। मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स तो ये हैं। इस सियासत से हम निकालें क्या? ठीक है, मुल्क का ठीक होना चाहिए, पर ये तो हम एक सर्कल में सियासत को दे रहे हैं और देख रहे हैं, और 2.5 साल में उस कुएं से सियासत हमारी निकल नहीं रही। ठीक है सलमान साहब, आपको क्या लगता है जहांगीर तरीन फैक्टर से सियासी महाज पर कोई अपसेट देख रहे हैं आप? क्या बगावत कर सकते हैं? देखिए मरियम, मैं मुसलसल इस प्रोग्राम में जब महंगाई की बात करता रहा तो मैं ये बात कहता था कि ये शुगर मिल्स माफिया जो है ये कोई एक फर्द नहीं है, एक पूरी पार्टी है। ये सारी जमातों के अंदर मौजूद हैं और ये 21 शुगर मिलों के ये नाम है और इसमें 10 मिलें ऐसी हैं जिनके खिलाफ मल्टीपल FIRs हैं। अब जहांगीर तरीन साहब का वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है और मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, इसलिए कि गालबन 21% पैदावार उनकी मिल की है। वैसे तो अभी चूँकि जिक्र किया जा रहा था, तो मैं कभी अपने किसी साथी की वजाहत या तरदीद में मैं नहीं जाना। हम बतौर तजिया कार यहाँ बैठे होते हैं, हमारा अपना तजिया है कि मैं ये कहूँ कि डॉक्टर साहब ने गलत कहा या नहीं कहा, उनका ही अपनी बात है। पहले तो सिर्फ एक बात, चूँकि ब्रेक में नहीं है सलमान साहब, मैंने कहा जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हुई मैं उसकी बात कर रहा था। मैं बिल्कुल गलत मैंने नहीं कहा, गलत या सही। मैंने आपकी हमेशा तायीद की होगी, किसी बात में मैंने तरदीद नहीं की, लेकिन एक वजाहत, अब चूँकि एक साहब ने मुझे फ़ोन किया, आपने कहा ना कि वो जो जहाज़ इस्तेमाल हो रहा था
کہ احمد محمود صاحب کا جہاز علیحدہ ہے اور جہانگیر ترین صاحب کا علیحدہ ہے. باقی بات میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ جہاز اگر استعمال ہوا ہے ان کی آپس میں رشتہ داری ہے. احمد محمود صاحب کے ترین صاحب کمپنیز کے وہ اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. دوسری بات کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, میں نے جیسے پہلے کہا تھا, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, میں نے کہا تھا کہ جنوبی پنجاب کی سیاست بڑی گہری ہے اور سیاستدان بڑے ذہین ہوتے ہیں. وہ کبھی رد عمل نہیں دیتے حکومتوں کے خلاف, یا وہ اس طرح کھل کے نہیں آتے. وہ ہمارا دوست بیچارہ, ہمارا محسن, ہمارا لیڈر جاوید ہاشمی بولا تھا تو آج وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کسی بات ہے کہ ترین صاحب کو آخر کہاں تک لے جایا گیا کہ ترین صاحب ریاکشن پہ مجبور ہوئے ہیں. اور ابھی تک میں نے یہ بھی بات کہی کہ وہ بغاوت نہیں کی انہوں نے. ان کے ساتھ جانے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی کے اندر, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے آج حکومت کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ فیڈرل منسٹرز بھی آج لاہور میں موجود تھے, پرائم منسٹر صاحب بھی. اس میں پریشانی ہے تحریک انصاف کے اندر, اس لیے کہ بہت سارے لوگوں سے جہانگیر ترین صاحب کے پرسنل روابط ہیں. اور انہوں نے کہا, جس صاحب نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا میں نے بھی ان سے کہا کہ آپ کے ساتھ درست نہیں ہو رہا, لیکن ہم اپنی پارٹی میں یہ بات ضرور کریں گے. بات یہ کہ شوگر مل مافیا اس ملک کے اندر بڑا ہی متحرک ہے. میں نے تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ پارٹیز میں آتے ہیں اور پارٹیز کو مسند اقتدار تک پہنچاتے ہیں, پھر من پسند فیصلے کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ترین صاحب کا تو جنرل مشرف کے دور میں بھی یہ سارا کچھ ہم نے اس وقت بھی دیکھا, چینی کہاں پر پہنچی, نیچے آ گئی. اس وقت آپ چینی بحران جو ہے کہ جی 85-80 روپے ایکس مل ریٹ اور 85 روپے, آج میں دیکھ رہا تھا تو گورنمنٹ نے کہا کہ ہم بازاروں میں رمضان بازاروں میں 65 روپے. بات یہ کہ میں نے پہلے لاسٹ ویک بھی کہا تھا یہ 85 روپے پر کلو جو شوگر ہے لاہور میں کہیں نہیں مل رہی, یہ صرف ٹی وی پہ مل رہی ہے. تو بات ہے کہ جس دن یہ بازاروں میں ملے گی ہم یہاں پر بیٹھ کے اپریشیٹ کریں گے. رمضان میں سبسڈی دیں گے نا. دیکھیں وہ جو یاس صاحب بات کر رہے تھے, یہ بات درست ہے کہ یہ نان ایشوز ہیں. ہم یہاں پر بیٹھ کے کہ جی ترین صاحب کا رد عمل کیا ہوگا, حکومت گر جائے گی, نہیں. اصل ایشوز کیا ہیں, میں پھر اس طرف آتا ہوں. کچھ ایشوز سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہوتی ہے. یہ جو 5 روپے آپ کی بجلی بڑی ہے, اس کا کیا جھٹکے غریب آدمی کو نہیں لگیں گے؟ کیا چینی, آٹا, دال, بڑی اچھی بات آج پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی جو اشیاء ضروریات ہے اس کی قیمتوں میں کمی لانی چاہیے. آج تک ان کے کہنے پہ نہیں ہوئی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل ایشوز یہ ہیں. آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے, وہ جو ذکر کیا گیا 140 ارب کے ٹیکس اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری. کسی سیاسی جماعت کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ اس پہ بیٹھ کے بات کرے؟ کوئی بلائیں آل پارٹیز کانفرنس کے, جناب لوگ بھوکے ہاتھوں مر رہے ہیں. وہ جو کھانے وال میں بچہ پہلے اپنی بچیوں کو مارتے ہیں پھر خودکشیاں کرتے ہیں. کسی حکمران یا سیاستدان کو توفیق ہوئی ہے کہ اس خودکشی کرنے والے کے گھر گئے ہوں اور جا کے اسے اظہار یکجہتی کیا ہو؟ یہاں لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. لوگ حالات کے رحم و کرم پہ ہیں, مہنگائی کی وجہ سے لوگ جل رہے ہیں, ان کا چولہا نہیں جل رہا, ان کے دل جل رہے ہیں. لیکن کہ جی یہ ترین صاحب کا ایشو آ گیا ہے, وہ پی ڈی ایم ختم ہو رہی ہے, ترین صاحب آ گئے, کل کو پھر پی ڈی ایم. میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی حکومت کو انڈر پریشر لا رہا ہے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سطح پہ کوئی کام ہو رہا ہے. اب جہاں تک ترین صاحب اور ان کے ساتھیوں کی بات ہے, میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ اگر تو آج اراکین اسمبلی کی تعداد بڑھ جائے گی تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اگر کم ہو جائے گی تو پھر کچھ فیڈرل منسٹرز اور گورنر پنجاب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مفاہمت کی صورتحال نکلے. یہ پھر آج رات تک پتہ چل جائے گا اور کل کی تاریخ پہ پتہ چل جائے گا. آپ کی نظر میں مفاہمت ہوگی یا پھر معاملات مزید بگڑیں گے؟ کیونکہ سلمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو پریشرائز کر رہا ہے حکومت کو. دیکھیے مفاہمت ہو یا مخاصمت ہو, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور یہ چیزیں اسی طرح ہی رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس نہ نظریاتی ہے, نہ اصولی ہے, نہ عوام کی فلاح کے لیے ہے, اور نہ وہ ان قومی مسائل کو ایڈریس کرتی ہے جس کی وجہ سے ملک کو اندرونی اور بیرونی طور پہ مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے. بلکہ یہ اقتدار کی جنگ ہے, یہ پرسنلائزیشن آف پاور کی جنگ ہے. اس کی وجہ سے اس قسم کے جو اتار چڑھاؤ ہے نا, جس طرح پی ڈی ایم میں ایک اتار چڑھاؤ آیا, پی ڈی ایم انفیکٹو ہو گئی, پولیٹیکل فورسز فریگمنٹ ہو گئی. اب پی ٹی آئی کے اندر سے ایک پریشر جنریٹ ہو رہا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ پریشر ہے. یہ پریشر کدھر کو جائے گا, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, وہ بعد کے حالات ظاہر کریں گے. تو اسی لیے میں نے اپنے پہلے راؤنڈ میں یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بات صرف ایک جہانگیر ترین کی نہیں ہے یا ان کے انفلوئنس کی نہیں ہے, لیکن ایک جینون پرابلم ہے پی ٹی آئی کے اندر اس وقت. حکمران جو حکمرانی کر رہے ہیں ان میں اور جو حکمرانی نہیں کر رہے,
اور پی ٹی آئی کے اندر یہ ہے. خوش قسمتی صرف پی ٹی آئی کی یہ ہے کوئی ایسا آلٹرنیٹ آپ کو اس وقت اویلیبل نہیں ہو رہا. دوسرا یہ ہے کہ پی ایم ایل این تقریریں تو بڑی کرے گی لیکن پنجاب کی حکومت کو وہ اپسیٹ نہیں کریں گے. اچھا. اس لیے کہ ان کی اپنی اندرونی پولیٹکس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس طرح لولے لنگڑے انداز میں حکومت چلانے کی بجائے میرا خیال یہ ہے کہ ایک ڈیپ تھنکنگ کی ضرورت ہے, ایک سینس آف ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, اور ایک پولیٹکس میں کوہرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ٹھیک ہے, دیکھیں جب تک جو مسائل ہیں پاکستان کے, آپ اس حکومت کو نکال کے کسی اور کو بنا دیجئے, آپ نواز شریف کو بنا دیجئے, زرداری کو بنا دیجئے, اور اب کسی اور کو بنا دیجئے, مسائل حل نہیں ہوں گے. اچھا. وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ سٹرکچرل ہیں, اس کا تعلق نظام سے ہے, اور وہ صرف ایک صورت میں حل ہو سکتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں گورنمنٹ میں ہوں اپوزیشن میں ہوں, آپس میں گفتگو کے ذریعے کچھ فیصلے کریں کہ ہم نے فلاں فلاں کام اس طرح کرنا. اکانومی ہے, الیکٹرل ریفارمز ہیں, کہ ان پہ اگر منیمم کنسنسس یہ ڈیولپ کریں گے مسائل حل ہوں گے. لیکن اگر یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے, آپس میں لڑیں گے, ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑیں گے, تو پھر یہ معاملے دن بدن خراب ہوں گے. اور ان کا نقصان جیسے میں نے پہلے کہا ہے تمام سیاسی عناصر کو ہوگا. اچھا. اس وقت سے ڈریں جب سیاست کے جو علمبردار ہیں وہ چھپتے پھریں گے. ٹھیک ہے, یعنی فائدہ کسی کو نہیں ہوگا اور حکومت کو درست سمت کا تعین کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کارروائی تو شروع کر دی گئی ہے, بڑی بڑی کارروائیاں ہو بھی رہی ہیں, لیکن کیا کوئی بڑی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے؟ خاور, یہ آپ سے جانوں گی لیکن اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خاور, بریک پر جانے سے پہلے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا, بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں, کیا کوئی بڑی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے؟ مریم, پہلے چھوٹی سی وضاحت وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کو کولیگز نہیں سمجھا, یہ میرے لیے استادوں کا درجہ رکھتے ہیں. یقین کریں پچھلے 3 سال سے میں نے جتنا کچھ سیکھا ہے اس پروگرام کا حصہ رہتے ہوئے, شاید میں کسی اور یونیورسٹی یا کالج میں ہوتا, شاید پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوتا تو نہ سیکھتا. بعض اوقات کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, تو چونکہ آن گراؤنڈ ڈیلی بیسس پہ ہمارا کام ہے رپورٹنگ, تو وہ کچھ کئی کریکشن کی ضرورت پڑتے ہے, وہ میں کرتا ہوں ادب کے ساتھ. کبھی بھی بے ادبی کا عنصر اس میں ہرگز شامل نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے ہے کہ پاکستان کے اندر شوگر انڈسٹری کا کرائسس یا رہا ہے, ایک کارٹل بنا ہوا ہے, کارٹلائزیشن ہے, لوگ پیسہ بناتے ہیں اور کافی بڑی تعداد کے اندر پیسہ بناتے رہے. کیا کسی کو شک ہے کہ پاکستان کے اندر جو آئل انڈسٹری ہے, آئل آتا ہے, اس کی ترسیل تقسیم سارا اس کے اندر لوگ مال بناتے ہیں, اور یہ جو پرائیویٹ کارخانے ہیں بجلی کے بنانے والے, اس کے اوپر پچھلے 2-3 دہائیوں سے جس طرح سیاست ہوئی, جس طرح لوگوں نے مال بنایا, وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب یہ تینوں سیکٹرز کے اوپر کمپریہنسو رپورٹس بنی ہیں, ان کو پبلک کیا ہے, اور ان کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اگر بابر ندیم جا رہے ہیں, سلمان غنی صاحب نے بارہا ان کا ذکر کیا, ہائی لائٹ کیا, وہ اپنے عہدے پر نہیں ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب کو بلایا جا رہا ہے, یا باقی جو شوگر مل اونرز ہیں ان سے بھی بلایا جا رہا ہے. کوئی ٹیکس ایویژن ہے, جہانگیر ترین صاحب کل عدالت میں جا رہے ہیں, 10 اپریل تک ان کی ضمانت ہے. تو آئین اور قانون کے مطابق اس سے پہلے ہمارے علیم خان لاہور سے بہت بڑے وہاں پہ بزنس مین ہیں, مالدار ہیں, وہ جیل میں رہ کے آئے ہیں. اس طرح سبطین صاحب جیل میں رہ کے آئے ہیں, پی ٹی آئی کے وہ روح رواں لاہور کے اندر. تو کل کلاں کو اگر کسی موقع کے اوپر ایف آئی اے کو ضرورت پڑتی ہے اور عدالت جو ہے اجازت دیتی ہے کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے, تو میرے خیال میں اس میں کوئی اچنبھے والی بات کوئی نہیں ہے. ملک کے اندر آئین اور قانون اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کے لیے ایک برابر ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور باقی لاسٹ کامنٹ, اگر جہانگیر خان ترین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس حکومت کو گرا سکتے ہیں, تو میرے خیال میں گرا دیں, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. وہ پی ٹی آئی کا وہ کہتے ہیں میں حصہ ہوں اور حصہ رہوں گا, یہ بات میری کم سے کم سمجھ میں نہیں آتی. کانفرنس یا کسی ایک شخص کے خاندان کے جو اکاؤنٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ منجمد نہیں ہونا چاہیے, کارروائی بلا تفریق ہونی چاہیے, جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ احتساب بلا تفریق ہو رہا ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.